نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم پارہ نمبر 11 سورہ یونس رکوع نمبر 3 آیات نمبر 28 29 اور 30 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے شرک کیا ہے، مَكَانَكُمْ انتم وشرکاؤکم، کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، وَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے آپس میں جدائی کر دیں گے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شرکاء شریک کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پھر اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک بات یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں جانچ لے گا ہر کوئی جو اس نے پہلے کیا تھا، وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور لوٹا دی جائیں گے اپنے مالک حقیقی کی طرف، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور غائب ہو جائیں گے جو کچھ جھوٹ تراش رکھا تھا۔ مذکورہ آیتوں میں روز قیامت کے منظر کا بیان ہے، اور فرمایا کہ جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، جمع ہونے والوں میں موحدین بھی ہوں گے اور مشرکین بھی ہوں گے۔ مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی حاضر ہوں گے، اور اللہ کا ارشاد ہوگا کہ شرک کرنے والوں، تم اور تمہارے وہ معبودان باطلہ جن کو تم اللہ کے بغیر، اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے تھے، ٹھہرے رہو اپنی جگہ پر، انتظار کرتے رہو اور دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے وہ اپنی عبادت کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہاں ضرور ہم تمہارے پرستار تھے، پھر ان کے معبودان باطلہ کہیں گے
کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بحیثیت گواہ، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو خود مخلوق تھے، ہم تو خود مملوک تھے، ہمارے تو کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمیں تو انسانیت کے لیے پیدا کیا تھا، انسان اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم تو کائنات کے میں شامل تھے، اور کائنات جو ہے یہ تو مسخر ہے انسانیت کے لیے، اور یہ تو انسانوں کے لیے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، حجر ہے یعنی پتھر ہے، درخت ہے، آگ ہے، جتنی بھی اشیاء ہے سب مخلوقات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی عبادت کے لیے نہیں ہے، انسان کی عبادت کے لیے تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اس موقع پر بعض مفسرین کچھ سوال اٹھاتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ قیامت کا دن تو انصاف کا دن ہے، سچائی کا دن ہے، وہ تو سچ بولنے کا دن ہے، وہاں پر یہ جھوٹ کیسے ان سے صادر ہوں گے، کیسے جھوٹ بولیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ سوال بے وزن ہے، بے موقع ہے۔ مشرکین کے جھوٹ بولنے کے تصریح سورہ انعام میں موجود ہے، پر اس کے ذیل میں یہ بات بھی آ گئی کہ وہ جو اللہ کو اس بات پر گواہ بنائیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، اس طرح اللہ کو بطور گواہ کے طور پر پیش کرنا وہ بھی جھوٹ ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہے، مشرکین اور معبودان باطلہ کے درمیان قیامت کے دن جدائی واقع ہو جائے گی، تعلقات منقطع ہو جائیں گے، لقد تقطع بینکم، اب یہ تعلقات ایک طرف سے ختم ہے یا دونوں طرف سے ختم ہو گئے، جدائی آ گئی، لیکن مشرکین کا کوئی معاون مددگار نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو یا جن چیزوں کو سفارشی بنا کر عبادت کرتے تھے، وہ اپنے عبادت گزاروں سے بیزار ہو جائیں گے۔ سورہ انعام میں ہے وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تمہارے ہمراہ ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھیں گے ہم، جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک تھے، واقعی تمہارے آپس کا تعلقات ختم ہو گیا، تمہارا دعویٰ سب گزرا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں بروز قیامت ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کو جانچ لے گا، پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے یا مخلوق کی عبادت کی ہے، یعنی ہر ایک کو اپنے عمل کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ بلکہ قیامت کا دن تو ایسے ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، آپ نے خیر عمل کیا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے، جو شر کا عمل کیا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ یہاں پر تو مشرکین کے شرک کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، مشرکین کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جن کی عبادت کرتے تھے، جن سے ہم نفع کی امید رکھتے تھے، وہ ہم غلطی پر تھے، وہ تو آج ہمارے خلاف بول رہی ہے، اور ان مشرکین کے سارے آرزوئے، تمنائے، امیدیں وہ ختم ہو جائے گی، حسرتاً علی العباد،
حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار، پھر اللہ کی طرف لوٹا دی جائیں گی۔ حقیقی مالک اللہ تعالی، رازق ہے اللہ تعالی، مالک ہے، خالق ہے، اور غیر اللہ کے نام پر یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے بغیر کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، کسی حجر کی، شجر کی، بقر کی یا آگ کی عبادت کرتے ہیں، یا جتنی بھی بتوں کے اصنام کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ سب چیزیں وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا، یہ سب چیزیں غائب ہو جائیں گی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ اور سورہ محمد ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، کافروں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ کے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ اس نتیجے پر جو قیامت کے ہولناک، دردناک، المناک حالات ہوں گے، غضبناک حالات ہوں گے، اس نتیجہ پر ایک انسان کافر نے، ایک انسان مشرک نے اپنے آپ کو خود پہنچایا ہے، ورنہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ کائنات عالم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تو انسان کے لیے بنایا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب چیزوں کو مسخر بنایا ہے، تابع بنایا ہے۔ انسان چیزوں کا تابع نہیں ہے، یہ چیزیں انسان کے تابع ہے۔ انسان تو مطبوع ہے، لیکن انسان کو اللہ کا تابع ہونا چاہیے، اللہ کا عابد ہونا چاہیے، اللہ کا عبادت کرنے والا ہونا چاہیے، مخلوق کا عبادت کرنے والا نہیں۔ یہ سب چیزیں جو کائنات کے اشیاء ہے، اللہ کے بغیر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے غیر ہے، مخلوقات ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی عبادت مت کرو۔ انسان تو اشرف وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم ہے، لیکن شومی قسمت، بدبختی یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو خود گرا دیا، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت شروع کی، شرک کا ارتکاب کیا، بدعمالی اختیار کی، تو پھر قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا، عذاب مہین ہوگا۔ اور قیامت کے دن پھر کافرین، مشرکین کا کوئی مددگار، کوئی معاون نہیں ہوگا، اور یہ لوگ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گے، اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر سے اور گناہ کبیرہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔